آج کے یہ مقدس مبارک روحانی وجدانی خیر اور برکت والی جو محفل پاک ہے، یہ قیصر بھائی اور ان کے والد محترم یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رزق روزی میں، مال جان میں، آل اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ جہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو جاتا ہے، سارا سال یہ اللہ کی رحمتیں وہاں پہ برستی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک فضل ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا، اس سال اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں عطا فرمائی، سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ پوچھا گیا فرشتوں نے بھی، یا اللہ یہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، پورا سال گزر گیا بیٹی کوئی نہیں؟ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے عرب کے جو لوگ ہیں نا، عرب کے لوگوں میں یہ رائج تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو قتل کر دیتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ بڑا غمگین ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب مکہ شریف میں جا رہا ہے، اس علاقے میں سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے کہ تاکہ خوشی کا موسم ہو، خوشی کا ماحول ہو تو میرا محبوب تشریف لے آئے۔ تو اس رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا ہے مسجد اقصیٰ کا دوسرے شعر میں کہ اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے۔ یہ معراج شریف کی رات کو جب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلانا چاہا، حکم فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ یہ لمبی بات ہے۔ سرکار مکہ شریف میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے، حرم سے میرے محبوب چلے، رستے میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے اوپر سے گزرے، دیکھا تو موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں موجود ہیں اور استقبال کے لیے کھڑے ہیں، سب نے استقبال کیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ من ذالک، نبی مار گئے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو یہ پیغام آپ اپنے عقیدے پہ مضبوط رہیں کہ معراج کی رات سارے اقصیٰ میں کیسے اکٹھے ہو گئے، آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ تو اپنے نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتے ہو تو پھر یہ عقیدہ تو نہ ہوا نا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، رسول اللہ تشریف لے کے گئے، سب نبیوں نے استقبال کیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ مشہور ہے کہ حسن یوسف، آپ تو یوسف جیسے خوبصورت دکھتے ہو، لگتے ہو، نظر آتے ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ہاتھ ملایا نا، چہرے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تو جب رسول اللہ کو دیکھا نا تو یوسف دیکھتے رہ گئے، کسی نے کونی ماری، یوسف کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پہلے تو میں سمجھتا تھا میں ہی سونا ہوں، لیکن جب محمد کو دیکھا ہے پتہ لگتا ہے محمد سے سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں، پھر کسی کے جھکنے کی یا بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ بس یہاں پہ ہمارا عقیدہ ختم۔ تو دوسری بات، مسجد اقصیٰ کا جو ذکر ہوا، آج یہ گلوبل وہ انعام دے رہے ہیں، ٹرمپ کو دے رہے ہیں، دوسرے کو دے رہے ہیں، تیسرے کو دے رہے ہیں، تو حالات وہاں پہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ سرزمین جو حرم ہے نا، مسجد اقصیٰ کوئی عام جگہ نہیں ہے، فلسطین کوئی عام جگہ نہیں ہے، بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ قبلہ اول ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ رسول اللہ نے کتنا عرصہ نماز ادا کی ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے یہ جو بیت اللہ بنایا ہے، یا اللہ ہم ادھر اگر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ دل میں خیال آیا، جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے آپ والضحیٰ کا چہرہ پھیر لیں، ہم قبلہ ہی بدل دیتے ہیں۔ ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، وہاں پہ رسول اللہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آج بھی اس مسجد کے 2 قبلے،
یہ محراب جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ دو ہیں، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. تو پہلے سرکار ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، خیال آ گیا، حکم ہو گیا منہ چینج کر لیں کہ اپنا ودوہا والا چہرہ ادھر پھیر، پہلے ادھر پڑھتے تھے اب ادھر پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ کی ادا کا نام ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے رسول اللہ کی اداؤں کا جو نام ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی ہے تو مسجد اقصیٰ پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ کتنے بڑے انبیاء علیہ السلام کی جسد مبارک وہاں موجود ہیں. یہودی کہتے ہیں وہ ہماری وہ تخت سلیمانی اور وغیرہ 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 سارے. تو ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن آج اگر ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں تو اوپر 4 شیڈول بھی ہے، وہ فلانا شیڈول بھی ہے، وہ 144 بھی لگا ہوا ہے، دفعہ 144 فلاں فلاں. تو اپنے ایمان کا تو حصہ ہے نا، اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں. اپنے اور مصنوعات جو ہم استعمال کرتے ہیں، اسرائیل کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں نا، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ابھی پچھلے دنوں یہ معاہدہ ہو گیا لیکن وہ کوئی نہیں ہوا. ہر روز دوسرے دن آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، آج 70 بندے مار گئے، آج 80 بندے مار گئے، آج 100 بندہ مار گیا، آج 40 بندے مار گئے. تو یہ ایک پلاننگ کے طور پہ جیسے پلان کر کے یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی دلیلیں دیتے رہیں، قرآن کے آگے کوئی دلیل نہیں ہے. بس تو آپ احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی مبارک فرمائے. جن بھائیوں نے یہ اہتمام کیا، آپ لوگوں کو دعوت کی، مدعو کیا، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ ہے. اور کیسر بھائی نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم اپنے وعدے کے مطابق یہاں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اس سعی کو قبول فرمائے. اللہ نے جو انہیں گھر عطا فرمایا ہے نا، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو کوئی کب سے آیا ہے ابھی تک نہیں ممکن ہو سکا، تو کوئی بعد میں آئے ہیں، یہ اپنی محنت ہے جیسے بھی. اور دوسری بات، آخری بات کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس بات پہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے 3 چیزیں کام آتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد، ایک اس نے کوئی کام کر دیا ہو، یعنی جیسے کنواں لگا دیا ہو، رستہ بنوا دیا ہو، یعنی کوئی بھی صدقہ جاریہ. اسی طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو جو غلط میسج، جو غلط پیغام، جو غلط سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بھی اگر ہم غلط ہمارے اکاؤنٹ سے جا رہا ہے، وہ جتنی دیر تک چلتا رہے گا نا، جیسے نیکی کے کام کا ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طرح کوئی ہم غلط کام، کوئی غلط چیز، کوئی یہ میں سب کے لیے میسج ہے. کیونکہ میرا فرض بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے. آپ میرے کمیونٹی ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میری ینگ جنریشن ہے. اگر میں میسج نہیں دوں گا تو میرے خیال میں پھر دوسرا بندہ آ کے نہیں دے سکے گا. جس طرح نیک کام کرتے ہیں نا ہم، تو آگے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کام کوئی کرتا رہتا ہے، ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے. کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی، یہ میرا اوورآل میسج ہے، کوئی بھی ایسی چیز اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے واٹس ایپ میں، اپنے دوستوں میں ایسی چیز نہ شیئر کریں کہ جو دیکھ کے وہ غلط راستے پہ لگ جائے، وہ گناہ کرتا رہے اور اس گناہ کے بیچ میں ہم بھی شریک ہوتے رہیں. اگر میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم کوئی رستہ بناتے ہیں، کنواں لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، بور لگوا دیا، کوئی کسی کی ہیلپ کر دی، تو وہ جب تک مدرسہ بنا دیا، مسجد میں ہیلپ کر دی، جب تک وہ چیز چلتی رہتی ہے نا تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے والدین کے لیے لگواتے ہیں، دادا دادی کے لیے لگوا دیا، بہن بھائیوں کے لیے لگوا دیا، یہ ساری چیز. اسی طرح کوشش کریں کہ یہ سوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے. میں خود انٹرنیشنل لیول پہ الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، میں بہت سارے ممالک میں میرے اسٹوڈنٹس وغیرہ وغیرہ ساری چیز، لیکن آپ اس کو جب اپنے پلیٹ فارم اور اپنی ترتیب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اللہ اس میں آپ کو بڑی برکت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر ہم کوئی فحاشی پھیلانے کی یا کچھ اس طرح کی جو چیز کرتے ہیں، جیسے ہمیں وہاں سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح ہمارے گناہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو، یہ کیسر بھائی ہیں، ان کے برادران کو، ان کے والد صاحب کو سلامتی عطا فرمائی. یہ گھر اللہ نے عطا فرمایا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک اللہ گھر عطا فرمائے گا، اس کے اوپر بھی اللہ عطا فرمائے گا. وہ کرم والا ہے نا، کرم جب کرتا ہے. یہ ھذا من فضل ربی، یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تخت بلقیس لانے کا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم بالکل مختصر ہے. تخت بلقیس
ایک پرندہ وہاں پہ پھنس گیا، واپس آیا، پکڑا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا آخر آ گئی ہے، شامت آ گئی ہے۔ اس نے کہا جی آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت میں وہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو بادشاہ بنی ہوئی ہے، آدھی سلطنت تو اس نے قبضہ کی ہوئی ہے، لمبی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اسے خط لکھا، بلقیس کو خط لکھا، خط لکھ کر کے نا بھیجا کہ یا تو آپ آؤ اور مسلمان ہو جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس وہ خط پہنچا، اس نے جب اپنے وہ بندے سے پوچھا کہ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی کس طرح کی، چونکہ آپ بادشاہ بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے، نبی کی ایک اپنی شان ہے نا، ایک اپنا روب ہے۔ وہ بلقیس چلی، پتہ چلا جی وہ موڑا نور والا روڈ یا کوئی بھی روڈ اس سے ایسے مڑ آئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے بیٹھتی ہے، کیسے اٹھتی ہے، کس طرح کا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا جی اس کا ایک تخت ہے، تخت بلقیس بڑا مشہور ہے نا، اس کا ایک بڑا تخت ہے، وہ اتنے فٹ لمبا ہے، 80 فٹ لمبا ہے، 40 فٹ چوڑا ہے، اوپر زیور لگے ہوئے ہیں، سونا لگا ہوا ہے، چاندی لگی ہوئی ہے، بھارا ہے، یہ وہ فلاں فلاں، تو اس پہ بیٹھتی ہے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو جیسے اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے اس کا شاہانہ سٹائل ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی سٹائل میں اس کے لیے جہاں پہ جگہ کا اہتمام کیا جائے، تاکہ وہ آئے اور اس کے اوپر روب بنے کہ یار باقی وہ تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ایسے ہی محفل لگی ہے، بزم سجی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلقیس موڑ آئی ہے یہ کرنگ روڈ سے، اس کا جو تخت ہے وہ لے کے آنا ہے، کون لے کے آئے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا، جن بڑے پاور والے ہوتے ہیں لیکن انسان سے کم ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں لے کے آؤں گا۔ حضرت نبی پاک حضرت سلیمان نبی نے فرمایا کہ کتنی دیر لگے گی؟ اس نے عرض کیا ہے نبی اللہ جتنی دیر آپ کی یہ محفل سجی ہوئی ہے نا، یہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ اس سے تاولا بھی کوئی ہے، اس سے جلدی لانے والا بھی کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے جلدی کوئی لانے والا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، آپ کا امتی ہے، آپ کا ایلچی ہے، آپ کا خزانچی ہے، وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا نبی اللہ اگر مجھے حکم فرماتے ہیں تو میں لے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ اب وہ مڑ آئی ہے، روڈ سے اتر آئی ہے، اب اس سے آنے سے پہلے پہلے یہ تمام کرنا ہے نا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اے نبی اللہ آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں کھولیں، میں لے آؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو تخت موجود تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا، ایک ولی تھا۔ پوچھا کیا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ ھذا من فضل ربی سے مجھے چلو بات یاد آئی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو فضل تھوڑا ہو بہت ہو فضل ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تھوڑا ہو زیادہ ہو فضل فضل ہے، جب اللہ کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے تو پھر جزو زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یارو یہ جو پیشانی ہے نا، یہ پیشانی ماتھا، یہ اپنے رب کے سامنے جھکانا شروع کر دو، اپنے رب کے سامنے جھکانا شروع کر دو، اللہ ہر کسی کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے۔ یہ پنجگانہ نماز، یہ تربیت ہم نے کیا یار، ہم بچپن تھا، پڑھا لکھا، کام کیا، مزدوریاں کی، مختلف کام کیے، دھوپ نہیں دیکھی، چھاؤں نہیں دیکھی، گرمی سردی، مر گئے یار۔ وہ یار ایک ہی تے کام سی جڑا سی کیتا ہی نہیں، ایک کو تو کام تھا نا۔ رب نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ 18,000 مخلوقات میں سے صرف ایک انسان اشرف المخلوقات ہے اور رزق صرف یہ اکٹھا کرتا ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی میری؟ اگر آپ کو سمجھ آئے تو بندہ صرف یہ بندہ یعنی انسان رزق اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل جانور، بھینس، گائے، بکریاں، پیڑ، مختلف
صبح ہم اٹھتے ہیں نا خود نہیں کھاتے ان کو کھلاتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو زمیندار لوگ ہیں، چلو ادھر نہیں ہے، تھوڑا پیچھے بندہ چلا جائے گاؤں شاؤں میں، بندہ اٹھنا ہے، چائے نہیں پیتا، روٹی ناشتہ نہیں کرتا، پہلے ان کو چارہ ڈالتا ہے. کون ڈلوا رہا ہے؟ وہ کروا رہا ہے نا. خود بعد میں منہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، پھر کھائے گا، جو بھی کرے گا، لیکن پہلے ان کو ڈالے گا. وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا توکل ہے کہ وہ رب دے گا. ہم بھول گئے ہیں، ہم مزدوری کریں گے، ڈیوٹی کریں گے، فلانا کریں گے، پھر لائیں گے، پھر اکٹھا کریں گے. وہ چینی لے آؤ، مک نہ جائے، تو گندم اکٹھی کر کے سٹاک کر لو، مک نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. ایمان کمزور ہو گیا ہے. حضرت علی کسی یہودی کے باغ میں گوڈی کر رہے تھے، باغ کے کام کر رہے تھے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آنے لگے. تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ میری مزدوری دے دو. تو انہوں نے کہا کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے. کتنی مزدوری ہے؟ 2 کلو کھجوریں. ابھی 7-8 کا ٹائم ہے، 9 کا ٹائم ہے، 10 کا ٹائم ہے. وہ یہودی کہنے لگا کہ علی ابھی تو پورا دن پڑا ہے. کیا ہے؟ پورا دن پڑا ہے، 2 کلو ہو گئی ہیں، 2-4 گھنٹے اور کام کر لو، 2-4 کلو اور لے جانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی نا، آپ نے فرمایا یہ میرے لیے کافی ہے. 2 کلو، 1 کلو میرے بچوں کے لیے، 1 کلو مدینے کے بچوں کے. 1 دن کا خرچہ 1 کلو کھجور ہے نا. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں 1 میرے لیے، 1 میرے مدینے کے بچوں کے لیے. تو اس یہودی نے کہا کہ کل، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کیا ہوگا. تو حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جو کل زندگی دے گا وہ رزق بھی دے گی. بات سمجھ گئے ہو اگر تو یہ بڑی انداز بیان، گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وما توفیقی الا باللہ. اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری اور محبت اور درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.